چیف جسٹس، تجھے کس نے چیف جسٹس کہا؟ تو چیف جسٹس ہے، دین اسلام کا چور ہے، ملت اسلامیہ کا باغی ہے، قرآن کا منکر ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے گندے فیصلے کے ذریعے ان چوروں کو رستہ مل جائے؟ نہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ قاضی نہیں، یہ گندا ماضی ہے۔ مسلمہ قذاب نے اس سے بڑا تھا، اس سے مضبوط تھا، اس کی سلطنت بھی بن گئی تھی، اس کا لشکر بھی تھا۔ اس نے خط لکھا میرے نبی کو کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لو۔ معاہدے کی پہلی شک یہ ہے، دو میں سے ایک قبول کر لو، یا تو یہ معاہدہ کرو کہ جب تک تم زندہ تمہاری نبوت، تمہارے انتقال کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، یہ قبول نہیں، پھر علاقہ تقسیم کر لو، وہاں تک تمہاری نبوت، وہاں تک اس سے آگے میری نبوت۔ میرے نبی کے پاس جب خط پہنچا، میرے نبی نے لکھا من محمد رسول اللہ الی المسیلمۃ الکذاب، اللہ کے رسول محمد عربی کی طرف سے یہ پیغام ہے جھوٹے قذاب مسلمہ کے لیے۔ میرے نبی نے خط لکھا کہ مردودہ، تیرا لعنتی پیغام پہنچا، تیرے جیسے لعنتی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی نے جب خط لکھ لیا، مہر لگائی، میرے نبی غلاموں میں بیٹھے، آقا نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو میرا پیغام لے کر جائے؟ جان لگے گی، بچے قربان کرنے پڑیں گے، بیوی چھوڑنی پڑے گی، جوانی لگے گی، بدن کے ٹوٹے ہوں گے، پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے، آگ میں جلایا جا سکتا ہے۔ جب میرے نبی نے اعلان کیا، حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے، ابھی کھجوریں منہ میں تھی، کہتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا کہا؟ لبیک لبیک لبیک، یہ کہاں؟ اب کھجوریں منہ بھرا ہوا تھا، منہ سے کھجوریں نکلی، سامنے والوں کے منہ پر گری، انہوں نے منہ بھی صاف کیا، ہنس پڑے، کہنے لگے حبیب کھجوریں کھا کر جواب دے دیتا۔ کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھانے کی نکلنے کی انتظار کرتا، کوئی اور کھڑا ہو کر یہ بازی لے جاتا، حبیب تو رہ جاتا۔ سونے جانتی ہو، اللہ کی عزت کی قسم، میرے جیسے چھوٹے سے چھوٹے مولوی سے لے کر دین کے بڑے بڑے لیڈر رہنما آج بھی موجود ہیں جو تمہارے جیسے گندے کیڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ سنو، حبیب بن زید خط لے کر گئے، مسلمہ قذاب دربار لگا کر بیٹھا ہے۔ حبیب ابن زید، یہاں پر اللہ کی عزت کی قسم لکھتے ہیں کہ جب حبیب ابن زید میرے نبی کے دربار سے نکلے نا، یوں نکلے جیسے شیر ببر نکلتا ہے، یوں نکلے جیسے ایک جرنیل نکلتا ہے، یوں نکلے، حالانکہ غریب تھے، کھجوریں بیچتے تھے، گھر غریب تھا، 12 بچے تھے، بیوی تھی، مزدوری کرتے تھے، لیکن آج انداز بدل گئے، انداز بدل گئے۔ ڈیوٹی جو میرے مصطفیٰ نے لگائی تھی، ڈیوٹی جو میرے مصطفیٰ نے لگائی تھی، چلے مسلمہ کے بار میں پہنچے، میرے نبی نے بھیجا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا سن حبیب جا رہے ہو، عزت رکھنا۔ سونیا جا رہا ہوں، ناموس مصطفیٰ پر پہرا دوں گا۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، بیٹھا ہے، جاتے ہی اس کے تخت کے سامنے جا کر یوں نیزہ مارا، کہنے لگا کون ہو؟ حبیب کہتے ہیں ہماری تو شکلیں بتاتے ہیں، پہچانا نہیں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ یارو، کہنے لگا کیسے آئے؟ کہنے لگا خط لے کر آیا۔ کیا خط لے کر آیا؟ طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ خط نہیں پڑھتے تھے، درباری پڑھتے تھے، درباری کو دیا، پہلا جملہ یہ تھا من محمد رسول اللہ الی المسیلمۃ الکذاب، سچے رسول محمد عربی کی طرف سے جھوٹے قذاب لعنتی کی طرف۔ یار اکیلے ہوتا تو شاید برداشت کر جاتا، درباری میں جب قذاب کہا گیا، کہنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جسے میرے مصطفیٰ قذاب کہہ دے اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے، جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ سچ ہی سچ ہے۔
دیکھ پیچھے کتنے فوجی کھڑے ہیں، تلواریں لے کر، نیزے لے کر، برچھے لے کر ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے۔ کہنے لگے ظالماں، رب نے 12 بچے دیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کرولنگ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا سیکھا ہے، کچھ ایسے ہیں جو خود روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ میں نے جب آتے ہوئے قدم اٹھایا، میں نے پیچھے مڑ کر ان کو نہیں دیکھا تو تیرے کتے بلوں کو کیا دیکھوں گا؟ کر جو کرنا ہے۔ تلوار ماری، بازو کاٹ دیا۔ میرے نبی وہ ادھر ہوتا رہا، ادھر مدینے میں کمنٹری ہوتی رہی۔ اب میرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا، اب میرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں ظالموں، میرے نبی سے بے وفائی نہ کرنا، میرے نبی کے ختم نبوت پر پہرا تم دینا، کسی جھوٹے مرزائی کے ساتھ دوستی تم نہ لگانا، کاروبار تم نہ کرنا، ان کے ساتھ دکانداری تم نہ کرنا، رشتہ داری تم نہ کرنا، بلکہ نبوت پر پہرا تم دینا۔ تمہاری پشت پر تمہارے ہر حال سے میرا مصطفیٰ واقف ہوگا، مدد بھی کرے گا۔ بازو کاٹ دیا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ بتا اب کیا کہتا ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کہتا ہے سچ کہتا۔ یہ سپریم کورٹ تک آواز ہے، صلی اللہ ہو، کھل کر صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ سن تیرے فیصلے، تیری ججمنٹ، تیری چیف جسٹس ہمارے جوتے کی ناک پر پڑی ہے۔ سنو، دوسرا بازو کاٹا، بتا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہی جو میرے مصطفیٰ کا خیال ہے، جو میرے مصطفیٰ کا خیال ہے۔ گردن پر تلوار رکھی، کہتا ہے کاٹ دوں گا۔ کہنے لگا رکا کس لیے ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں فجر کی نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں، مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یارو یہ پیغام ہے امت مسلمہ کا، پیغام ہے مسلمانوں کے بچے بچے کا، پیغام ہے میری بیٹیوں کا، پیغام ہے میری بہنوں کا، پیغام ہے میری ماؤں کا، پیغام ہے میرے بیٹوں کا، پیغام ہے میرے بھائیوں کا، پیغام ہے میرے ان سفید ریش بزرگوں کا۔ او چیف جسٹس، تیرے جیسے لاکھوں کتے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، تیری اس فیصلے پر تھوکتے ہیں۔ ہمیں غلامی مصطفیٰ کی عظمت کی چادر قبول ہے۔